اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجبات نماز کے احکام میں سے رکوع کے احکام بیان ہو چکے تھے، ابھی ہم سجدہ کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ خاص شکل و صورت میں، مخصوص انداز میں، پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور پاؤں کے انگوٹھوں کے سروں کو زمین پر لگانا، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ نماز گزار کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ واجب اور مستحب نمازوں میں ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدے انجام دے۔ واجبات سجدہ کیا ہیں؟ بدن کے 7 اعضاء کا زمین پر ہونا، ذکر بجا لانا، ذکر کے دوران 7 اعضاء کا زمین پر ہونا۔ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ ایک پیشانی ہو گئی، نمبر 2 اور 3 جو ہے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں 3 ہو گئے، 4 اور 5 دونوں گھٹنے ہو گئے، یہ 5 ہو گئے، اور 2 دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے سرے ہو گئے، ٹوٹل 7 اعضاء ہیں۔ ان اعضاء کا جب ذکر پڑھ رہے ہوں تو زمین کے اوپر لگا ہونا واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی بھی عضو زمین سے اٹھا لیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ذکر سجدہ کے دوران بدن کا سکون کی حالت میں ہونا، جب ذکر سجدہ پڑھ رہے ہوں تو بدن سکون کی حالت میں ہونا چاہیے، حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں سجدوں کے درمیان اٹھ کر سکون سے بیٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے، ایک لحظے کے لیے بیٹھنا، اس کو جلسہ استماع بھی کہتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے اور واجبات سجدہ میں سے ہے۔ درمیان میں بیٹھیں گے پھر دوبارہ سجدہ کریں گے۔ سجدہ کی جگہ ہموار اور برابر ہونا، جہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں وہ برابر ہونی چاہیے، کہیں سے اونچی کہیں سے نیچے جو ہے اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی چیز پر پیشانی رکھنا جس پر سجدہ جائز ہو، ایسی چیز پر جس طرح مثلا سجدہ گاہ ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، آگے ان چیزوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ پیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہو، نجس نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ پیشانی رکھ رہے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان موالات کی رعایت کرنا، موالات سے مراد ہے پے در پے انجام دینا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے، پے در پے انجام دے رہے ہیں۔ ذکر سجدہ، ذکر سجدہ کیا ہے؟ جس طرح رکوع کا ذکر تھا اسی طرح تھوڑا سا فرق ہے سجدے کے ذکر میں، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ کہے گا، یا 1 مرتبہ کہے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ضروری ہے کہ حالت سجدہ میں ذکر پڑھتے وقت بدن ساکن ہو، بدن حرکت میں نہ ہو۔ اگر پیشانی زمین پر پہنچنے سے پہلے عمدن ذکر پڑھا ہے تو نماز باطل ہے۔ اسی طرح اگر بھولے سے ایسا کیا ہو تو لازم ہے کہ دوبارہ سکون کی حالت میں ذکر پڑھے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ مثلا ابھی سجدے میں گیا ہی تھا، بدن میں حرکت تھی اور ذکر پڑھ دیا، پھر سکون کی حالت میں دوبارہ ذکر پڑھ دیا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہے، باطل نہیں ہوگی۔ پہلے سجدے کا ذکر تمام ہونے کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر قدرے بیٹھنا چاہیے، جب بدن سکون اور قرار کی حالت میں آ جائے پھر دوسرے سجدے میں جانا چاہیے۔ اگر سجدے میں ذکر مکمل ہونے سے پہلے عمدن سر اٹھا لے تو اس کی نماز باطل ہے۔ 7 اعضاء کا زمین پر ہونا ضروری ہے، اگر ذکر پڑھتے وقت مذکورہ 7 اعضاء میں سے کسی ایک کو بھی جان بوجھ کر زمین سے اٹھا لے گا تو اس کی نماز باطل ہوگی، لیکن ذکر میں مشغول نہ ہونے کی صورت میں پیشانی کے علاوہ دوسرے اعضاء کو زمین سے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جب ذکر پڑھیں گے تو اس وقت یہ 7 اعضاء زمین پر ہونا واجب ہے۔ اگر کوئی سجدہ کی حالت میں پاؤں کے انگوٹھوں کے علاوہ دوسری انگلیاں بھی زمین پر لگا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں سجدہ والی جگہ کا حکم، نماز گزار کی پیشانی کی جگہ اس کے گھٹنوں کی جگہ سے 4 انگلیوں سے اونچی بھی نہیں ہونی چاہیے اور نیچے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز گزار کے پیشانی کی جگہ پاؤں کی انگلیوں کی جگہ سے زیادہ اونچی اور زیادہ نیچی نہیں ہونی چاہیے، یعنی جہاں پہ سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ احتیاط واجب کی بنا پر پاؤں کی انگلیوں سے نہ اونچی ہو نہ ہی اس سے نیچی ہو۔ ایسی چیزیں جن پر سجدہ کرنا جائز ہے وہ کون سی ہیں؟ مٹی ہے، پتھر ہے، پکی ہوئی مٹی ہے، چونا ہے، لکڑی ہے، کاغذ ہے، گھاس اور درخت کے پتے ہیں۔ سجدہ کے لیے ضروری احکام، پیشانی کو ایسی چیز پر رکھیں جن پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ سجدے میں پیشانی کو زمین پر یا زمین سے اگنے والی ایسی چیزوں پر رکھیں جن کو کھانے پینے یا پہننے میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ مختلف معدنیات پر سجدہ جائز نہیں ہے، جس طرح سونا ہو گیا، چاندی ہو گیا، فیروزہ ہو گیا، ان معدنیات پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، جس طرح پہلی چیزوں جو حیوانوں کی خوراک ہیں سجدہ کرنا جائز ہے، جس طرح گھاس پھوس ہے۔ دوسرا ہے کاغذ پر سجدہ کرنا صحیح اور جائز ہے جو کپاس اور اس جیسی چیزوں سے بنا ہو، لیکن
स्टिकर वगैरह हो गए या प्लास्टिक चढ़े हुए कागज के ऊपर सजदा जायज नहीं है। सजदा करने के लिए सबसे अफजल और बेहतर चीज हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत है। इसके बाद दर्जैल फजीलत रखती हैं, मट्टी हो गई, पत्थर हो गया, फिर घास है। सबसे पहले तुरबत इमाम हुसैन यानी खाक शिफा, उसके बाद मट्टी, उसके बाद पत्थर और उसके बाद घास है। इस तरतीब से इनकी फजीलत है। अगर पहले सजदे में सजदागाह पेशानी से चिपक जाए तो सजदागाह को अलग किए बगैर दूसरे सजदे में जाएगा तो नमाज बातिल हो जाएगी। जब तक दूसरा सजदा नहीं किया उस वक्त से पहले वो सजदागाह पेशानी से उठा के जमीन पर रख दे, फिर दोबारा सजदा करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।